بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم عربی میں وربل سینٹنسز جملہ فعلیہ شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس میں پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں جملے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ، یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو کسی اسم سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ وربل سینٹنسز۔ یہ جملے وہ ہوتے ہیں جو کسی ورب سے شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پاسٹ ٹینس سے پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں دو ہی ٹینس ہوتے ہیں عربی میں، ایک پاسٹ ٹینس فعل ماضی اور ایک مضارع جو حال اور مستقبل دونوں کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو پہلے آج ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عربی میں جتنے بھی افعال ہیں، جتنے ورب ہیں، جتنے فعل ہیں، وہ یعنی فعل تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو عربی میں 99% سے زیادہ، بلکہ 99.9 یعنی 99.9% جو بھی افعال ہیں وہ 3 حرفی مادے سے شروع ہوتے ہیں یا اس سے تخلیق پاتے ہیں، 3 حرفی مادے سے۔ اور گرامر میں ان 3 حروف کے پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے درمیانی حرف کو عین کلمہ اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر افعال یہ 3 حرف کے مادے سے نکلتے ہیں، بہت کم ہے 0.01% کہہ لیجئے جو 4 حرفی مادے سے نکلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی جو گردان بنتی ہے، یعنی جو اوزان بنتے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ یہ 14 صیغے ہوتے ہیں اس کے۔ دیکھیے 3 تو ہوتے ہی ہیں عربی میں، واحد، مثنی اور جمع، اور مذکر اور مؤنث۔ تو یہ مذکر مؤنث 3 بن گئے 6 حاضر کے، 6 غائب کے ہو گئے 12، اور 2 واحد اور جمع متکلم کی یعنی فرسٹ پرسن کے۔ اس طرح 14 صیغے بنتے ہیں۔ دیکھیے ان کا وزن یہ ہے، سارے اسی فریم سے آتے ہیں۔ فعلا، اس نے کیا، ایک مذکر کے لیے، اس کے آگے الف کا اضافہ ہو گیا فعلا تو مثنی بن گیا، 2 مذکر نے کیا، 2 آدمیوں نے کیا۔ فعلو جمع کے لیے آ گیا، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلت مؤنث نے، 1 مؤنث نے کیا۔ فعلتا 2 مؤنث نے کیا۔ فعلنا 2 سے زیادہ مؤنث، ان سب نے کیا۔ فعلتا، اب یہ حاضر کے صیغہ شروع ہو گیا یہاں سے۔ فعلتا، تو 1 مذکر نے کیا۔ فعلتما، تم 2 مذکر نے کیا۔ فعلتم، تم سب نے کیا مذکر کے لیے۔ فعلتی 1 مؤنث، تو نے کیا۔ فعلتما، تم 2 مؤنث نے کیا۔ اچھا، مثنی کا صیغہ حاضر کا دونوں کا ایک ہے۔ فعلتما، تم 2 مذکر نے کیا یا تم 2 مؤنث نے کیا، ایک ہی صیغہ ہے دونوں کے لیے۔ فعلتن، تم سب مؤنث نے کیا۔ فعلتو، اب یہ متکلم کے صیغے، فعلتو میں نے کیا۔ فعلنا ہم نے کیا۔ یہ تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مؤنث عورت کہے گی وہ بھی کہے گی فعلتو، اور مرد ہوگا وہ بھی کہے گا فعلتو، دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے۔
انہی اوزان پر یہ افعال بنیں گے. اب آپ کو ذرا دلچسپی لینا پڑے گی، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری بھی ہے اس کا یاد کرنا. جتنا ہو سکے آپ کو اپنی، اگر آپ طالب علمی کے زمانے سے گزر چکے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو دوبارہ طالب علمی کے زمانے میں جانا پڑے گا اور یہ پوری گردان ان کو رٹا لگانا پڑے گا. فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتن. فعلتی کے بعد پھر فعلتم ہی آتا ہے کیونکہ دو عورتوں مثنیٰ کے لیے بھی ایک ہی صیغہ ہے. فعلتی، فعلتما، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب ان میں جو بھی ورب بنے گا، جو بھی جملہ، وہ ان سے شروع ہوگا، اسی وزن پر آئے گا. یہ گردانیں، یہ اوزان، یہ بذات خود ایک جملہ فعلیہ بھی ہیں. جیسے یہاں دیکھیے، نصرو، نصرا مدد کرنا. نصرو یہ فعلو کے وزن پر ہے. فعلو، یہاں دیکھیے فعلو ان سب مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا. تو نصرو کا ترجمہ ہوگا ان سب مردوں نے مدد کی، جمع کا صیغہ ہے اور غائب کا. فتحت نمبر 2 پہ ہے، یہ فتحت، یہ فعلت، فعلت کے وزن پر ہے، اس ایک عورت نے کیا. تو فتح کھولنا، فتحت اس ایک عورت نے کھولا. اس طرح سے ساری گردانیں چلیں گی. اچھا، عربی میں پہلے فعل، جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل اور پھر آخر اس کے بعد مفعول، یعنی جس پر کام ہوتا ہے، آبجیکٹ کہہ لیجئے. پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ. سبجیکٹ پر پیش ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور آبجیکٹ پر، مفعول پر زبر، یہ منصوب ہوتا ہے. جیسے دیکھیے، نصر حامد محمودن، حامد پر پیش ہے، تنوین ہے، یعنی حامد فاعل ہے اور محمود پر زبر ہے، محمودن، تو یہ مفعول ہے. نصر حامد محمود، یعنی حامد نے محمود کی مدد کی. نصرو، اب یہاں فاعل ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس کا فاعل ضمیر ہوگا ان سب مردوں نے. اور محمودن یہ زبر ہے، منصوب ہے، یعنی یہ آبجیکٹ ہے. نصرو ان سب نے محمود کی مدد کی. اس طرح سے ان جملوں کی ترکیب بنے گی. نصرت یہ فعالت کے وزن پہ ہے، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی. آگے فاطمہ، تو یہ فاعل آ رہا ہے، یعنی فاطمہ نے مدد کی. کس کی؟ زینبہ، یہ مفعول ہے، فاطمہ نے زینب کی مدد کی. فتح کھولنے کے معنی میں آتا ہے، فتح. فتح ولدن بابن، کسی لڑکے نے کوئی دروازہ کھولا. اور فتح الولد الباب، اب دونوں معرفہ ہو گئے، ولد بھی، فاعل بھی اور مفعول بھی. تو لڑکے نے دروازہ کھولا، یہ فرق ہو جاتا ہے معرفہ اور نکرہ. نکرہ لانے سے کسی لڑکے نے کوئی دروازہ کھولا، کچھ پتہ نہیں کون لڑکا تھا، کون سا دروازہ تھا. تو اس کی آپ گردان یاد کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے اور یاد کیجئے. اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی ہم اور پریکٹس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.